بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جسے راز کی جنگل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جنگل جادوئی اور پراسرار ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں عجیب و غریب مخلوقات بستی ہیں اور اگر کوئی جنگل کے اندر جائے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اس جنگل کا خوف تھا، مگر پھر بھی کچھ نوجوان اور دلیر لڑکے اس راز کو جاننے کے لیے بے چین تھے۔ انہیں نوجوانوں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ہمیشہ سے جنگل کی کہانیوں کو سنتا آ رہا تھا اور اس کے دل میں ایک عجیب کشش تھی، وہ اس جنگل کے راز کو جانے۔ ایک دن علی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر علی کا عزم مضبوط تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اگر ہم نے کبھی کوشش نہ کی تو ہم کیسے جانیں گے کہ جنگل میں کیا ہے؟ آخرکار اس کے دوست حسن اور احمد بھی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تینوں دوستوں نے اپنی تیاریاں کی اور 100 بعد جلدی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کے اندر جاتے ہی ان کو ایک عجیب سی خاموشی نے گھیرا ہوا محسوس ہوا۔ درختوں کے پتوں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ جنگل کی خوشبو ان کے دل کو محسوس کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک خوف بھی ان کے دلوں میں تھا۔ چلتے چلتے وہ تینوں ایک صاف شفاف جھیل کے پاس پہنچے۔ جھیل کا پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جھیل کے کنارے ایک پرانا سا پتھر رکھا ہوا تھا جس پر کچھ پراسرار نقوش بنے ہوئے تھے۔ علی نے نقوش کو غور سے دیکھا اور اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ علی نے پتھر کو اٹھایا اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا راستہ دکھائی دیا۔ وہ تینوں دوستوں نے اس راستے کو دیکھ کر آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے پر چلیں گے۔ راستہ تنگ اور تاریک تھا، مگر ان کے تجسس نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ راستہ کافی لمبا تھا اور چلتے چلتے ان کے پیر تھک گئے۔ آخرکار وہ ایک بڑی سی غار میں پہنچے۔ غار کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی شاخیں اور پتے سوکھے ہوئے تھے۔ درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی داڑھی سفید اور لمبی تھی۔ وہ آدمی ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا کہ تم لوگ وہ پہلے انسان ہو جو اس جنگل کے راز کو جاننے کی جستجو میں یہاں تک پہنچے ہو۔ بوڑھے آدمی نے انہیں بتایا کہ یہ جنگل دراصل ایک جادوئی جنگل ہے جسے صدیوں پہلے ایک عظیم جادوگر نے بنایا تھا۔ اس جنگل کا مقصد انسانوں کو ان کے اندر کی قوت اور ہمت کو آزمانا تھا۔ جو بھی اس جنگل کے راستے پر چلتا اسے ہمت اور یقین کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے علی، حسن اور احمد کو مبارکباد دی اور کہا کہ تم تینوں نے اپنی ہمت اور یقین سے اس جنگل کے راز کو جان لیا ہے۔ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو تم واپس جا سکتے ہو اور اپنے گاؤں والوں کو اس جنگل کے بارے میں بتا سکتے ہو، یا پھر تم اس جنگل کی حفاظت کا عہد کر سکتے ہو۔ علی اور اس کے دوستوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کی حفاظت کا عہد کریں گے۔ بوڑھے آدمی نے ان کو اپنی طاقتوں سے نوازا اور ان کے دلوں میں ایک نئی روشنی آئی۔